بنایا انہوں نے احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنی پیروں کو، بنایا ان لوگوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا، اور والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی بنایا، وما امروا حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر لیعبدوا الہا واحدا مگر اس بات کی کہ لیعبدوا کہ وہ عبادت معبود بنائے الہ واحدہ صرف ایک اللہ کو، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ صرف ایک اللہ کو معبود بنائے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، عما ان تمام چیزوں سے، یشرکون جو اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں ان اس بات کا یطفئوا یہ کہ وہ بجھائیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ویأبی اللہ اور اللہ انکار کرتا ہے الا مگر ان یتم نورہ یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں، هو الذی اللہ وہی ذات ہے ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کے ساتھ بالہدا جس نے بھیجا اپنے رسول کے ساتھ ہدایت، ودین الحق جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ اپنے دین کو تمام دینوں پر، تاکہ وہ غالب کر دے اپنے دین کو تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اس کو ناپسند سمجھے، اگرچہ مشرکین اس بات کو ناپسند سمجھے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا تھا نا کہ لڑو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، یہ بات ہوئی تھی نا۔ اب سطحی قسم کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال یہ اعتراض پیدا ہو سکتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ اللہ کیوں لڑنے کا حکم دے رہا ہے، سطحی قسم کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا کہ ان کے ساتھ لڑنے کی کیا وجہ ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت وہ اسباب بیان فرما رہے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ لڑو، ان کی وجہ کیا ہے، لڑنے کی وجہ کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے وقالت الیہود اس لیے کہ یہودی عزیر ابن اللہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت الیہود یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے عزیر علیہ السلام۔ بائبل میں عزرا نام سے یہ یاد کیے جاتے ہیں بائبل میں، اور ان کی طرف ایک پوری کتاب منسوب ہے عزیر علیہ السلام کی طرف، عزرا نام سے یعنی ان کو بائبل میں یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی طرف ایک پوری کتاب منسوب ہے عزیر علیہ السلام کی طرف۔ بخت نصر نے جب حملہ کیا نا، بخت نصر نے تو اس نے جب حملہ کیا تو یہ تورات جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکی تھی، تورات کی کتاب مل ہی نہیں رہی تھی، پورے علاقے میں پورے ہر جگہ کسی بھی جگہ تورات نہیں تھی، تورات گم ہو گئی تھی۔ اس نے ایسا حملہ کیا کہ ہر چیز کو جلا دیا اور ختم کر دیا۔ تو عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر لوگوں کو بلوایا اور تورات لکھوائی، لوگوں کو ساری تورات کیا کی، اپنی یادداشت کے مطابق تورات لکھائی۔ شاید اس وجہ سے بعض یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شاید اس وجہ سے بعض یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا کیا بنا دیا، بیٹا بنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں سارے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، بعض یہودی عرب میں بھی آباد ایسے یہودی تھے کہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے۔ فرمایا وقالت الیہود یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى اور عیسائیوں نے کہا نصرانیوں نے کہا المسیح ابن اللہ عیسیٰ ابن مریم مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھیں پیغمبر ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق
کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ بنی آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اسے حق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے، وہ مجھے اس طرح گالی دیتا ہے کہ میری طرف اولاد کو منسوب کرتا ہے، حالانکہ میں نے کہا ہے لم یلد ولم یولد، میں کوئی اولاد نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ مجھ سے کوئی، لیکن وہ میری طرف اولاد منسوب کر کے مجھے کیا دیتا ہے؟ گالی دے، حالانکہ اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ تو دیکھیں ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم گالی کے بعد کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، حالانکہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو جب اللہ کو کوئی گالی دے گا تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو ایک بات اور بھی یاد رکھیں، لڑائی کرنا افراد کا کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے عیسائیوں کے ساتھ لڑ پڑے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے یہودیوں کے ساتھ لڑ پڑے، افراد کا کام نہیں ہے۔ لڑائی کرنا یہ اقتدار اور حکومتی سطح پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدود اور تعزیرات یہ بھی افراد کا کام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں یاد رہے۔ حدود اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں، اور تعزیرات ہے یہ بھی حکومت یہ حدود قائم کرے گی، تعزیرات حکومت سب کچھ کرے گی۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب کوئی آدمی اٹھ کر چور کے ہاتھ کاٹ دے اس کو حق نہیں پہنچتا، یہ کون کرے گا؟ حکومت وقت کرے گی۔ اسی طرح قرآن میں حکم ہے نا کہ غیر شادی شدہ مرد اور زنا کر لے اسے کوڑے مارنے کا حکم ہے قرآن میں۔ اب یہ نہیں کہ اٹھ کے کوئی خود بخود کوڑے مارنے شروع، نہیں، یہ حکومتی سطح پر کام ہو۔ اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کوئی افراد اٹھ کر عیسائیوں کے ساتھ لڑ لیں، اس طرح نہیں، یا یہودیوں کے، یہ حکومتی سطح پر اقتدار آ جائے، اتنی طاقت ہو کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اس اقتدار تو پھر لڑو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وقالت الیہود، فرمایا ذالک قولہم، یہ ان کی منہوں کی باتیں، ذالک قولہم یہ باتیں ان کی بافواہہم اپنے منہوں کی، بس ٹھیک ہے، منہ جو کرتے ہیں بس اپنے منہ سے جو نکالتے رہتے ہیں۔ فرمایا یضاہئون، یہ نقل اتارتے ہیں، یہ لوگ، یہ یہودی عیسائی نقل اتارتے ہیں قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی جو کافر ہو چکے ہیں من قبل ان سے پہلے، یہ مشرکین عرب، یہ یجعلون للہ البنات، یہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین عرب کیا کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی کیا ہیں، یہ فرمایا یہ ان کی نقل اتار رہے ہیں، یہ ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر، اللہ انہیں برباد کر دے، اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر، انا یؤفکون، کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہاں پر الٹے پھرے جا رہے ہیں، اللہ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے نہ ماں ہے نہ والد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کدھر تمہاری سمجھ کہاں چلی گئی ہے۔ فرمایا تو لڑائی کا یہ وجہ ہے، سبب کیا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ لڑو۔ دوسرا سبب اللہ فرما رہے ہیں اتخذوا، اس لیے کہ انہوں نے بنا لیا احبارہم، اپنے احبار یہ حبر کی جمع ہے، حبر کہتے ہیں عالم کو، تو یہود کے علماء ہوتے تھے، یہود بہت بڑے بڑے علماء تھے۔ آگے ورہبانہم، یہ رہبان یہ راہب کی جمع ہے، راہب کہتے ہیں پیر کو، اور یہ پیر کن لوگ؟ عیسائیوں کے ہوتے تھے، بڑے بڑے مذہبی پیشوا، علم ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا، یہود بڑے عالم ہوتے تھے اور ان کے جو ہے یہ بڑے بڑے پیر ہوتے تھے، علمی لحاظ سے اتنے تکڑے نہیں تھے جتنے یہودی تھے۔ تو فرمایا اللہ نے انہوں نے بنا لیا اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو، یہودیوں اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے جو ان کے جو مذہبی اربابن، رب، انہوں نے رب بنا لیا، اس لیے ان سے لڑو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اور والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا انہوں نے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وما امروا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر اس بات کا، ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ان کو رب بناؤ، مگر انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ عبادت کرے صرف ایک ہی اللہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، عما، ان تمام تر چیزوں سے، یشرکون، جو اس رب کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، ان تمام تر شریکوں سے اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عدی ابن حاتم تائی کا بیٹا تھا، یہ 9 یا 10 ہجری میں یہ مسلمان ہوا،
تو یہ بہت بڑا عالم تھا، تو یہودی تھا. تو اس نے کہا رسول اللہ سے، یہ آیت اتری نا، یہ آپ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت بڑا عالم ہوں یہودیوں کا اور عیسائیوں، تو میں تو ان کا بہت بڑا مبلغ ہوں، میں نے تو کبھی، ہم نے تو کبھی اور ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو خدا نہیں بنایا. تو قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے. تو اس کی ذرا تشریح ہمیں کر دیں. حضرت صلی اللہ، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے مولوی، یہود کے مولوی اور عیسائی کے پیر، اگر کوئی بات بغیر کسی شرعی ثبوت کے کہہ دیتے تھے تو تم مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، بس وہ بات کہہ دی اور تم کہتے تھے آمین، ٹھیک ہے جی. کسی چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تو تم کہتے تھے ٹھیک. یہ نہیں کہتے تھے بتاؤ تورات میں حلال ہے یا نہیں ہے، یا تم نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے، بتاؤ یہ چیز تورات میں لکھی ہے یا نہیں، اللہ کا حکم ہے یا نہیں. بس وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حلال ہے، تم کہتے تھے یہ حلال ہے. وہ کہہ دیتے تھے یہ حرام ہے تو تم کہتے تھے ٹھیک ہے حرام ہے. تمہارے جو مولوی اور پیر ہوتے تھے بغیر کسی شرعی ثبوت کے جو چیز وہ تمہیں کہتے تھے تم کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ تو عدی ابن حاتم طائی فرمانے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ جو کچھ کہتے تھے ہم ان سے دلیل نہیں مانگتے تھے کہ بتاؤ تورات میں یہ لکھا ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے واقعی یہ حکم ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے انہیں اتھارٹی دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ احکامات میں جس کو چاہے حلال کر دے جس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے رب بنانا، یہی ہے رب بنانا، اسی کو رب بنانا کہتے ہیں. کسی چیز کو حلال اور حرام کر دینا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا. تو جب یہی صفت آپ نے اپنے مولویوں اور پیر کو دے دی تو آپ نے انہی کو رب بنا لیا نا. حالانکہ حلال اور حرام کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، کسی پیغمبر کی صفت بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یریدون، اللہ فرماتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یطفئوا، یہ کہ وہ بجھائیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، نور ایمان کو، نور توحید کو، نور اسلام کو، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ یہ لوگ چاہتے ہیں، ویأبی اللہ، اور اللہ انکار کرتا ہے اس بات سے، الا مگر، ان یتم نورہ، وہ پورا کرے گا اپنے نور کو. اللہ کی چاہت کیا ہے کہ وہ نور ایمان کو، نور توحید کو، نور اسلام کو وہ کامل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند سمجھے، اگرچہ انہیں برا محسوس ہو، اگرچہ وہ ناپسند سمجھے، لیکن اللہ اپنے اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں. وہ شعر کیسا ہے ظفر خان کا، کہ اس ذہن سے میرا اتر گیا کہ خندزن شعر ہے قسم کا. چلے تو فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، رسول لے کر آیا، ہدایت کی باتیں لے کر آیا. اور وہ ذات ہے کہ وہ دین الحق، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا. اللہ وہ ذات ہے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے، علی الدین، اپنے دین کو، کل ہی، تمام ادیان پر. اللہ وہ ذات ہے. تو ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند سمجھیں. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور مقصد کیا ہے اللہ کا؟ تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. تو آج بھی دلیل کے اعتبار سے، آج بھی برہان کے اعتبار سے، آج بھی حجت کے اعتبار سے، آج سے پہلے بھی اسلام غالب تھا اور آج بھی اسلام غالب ہے اور آگے بھی اسلام غالب رہے گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم.